अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिंध हेल्प से आपका मेज़बान इलाही बख्श एक और नए प्रोग्राम लर्निंग माइंड वेब सीरीज़ के साथ। कौमों की तारीख में नौजवानों नस्ल का किरदार न सिर्फ मिसाली रहा है बल्कि मुल्क के तरक्की में नौजवान रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। नौजवान किसी भी मुल्क को कौम का हकीकी सरमाया होते हैं और यही नौजवान अपने अज़म, जोश, वलवले से मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी सिलसिले में हम आज बात करने जा रहे हैं ड्रीम्स एंड गोल्स ऑफ आवर यूथ। नौजवानों के ख्वाबों के बारे में और उनके मकासद, हदफ क्या होने चाहिए, वो क्या ख्वाब देखते हैं और कौन से ख्वाबों को चाहिए नौजवानों को देखने चाहिए और वो कौन से ख्वाब और हदफ होने चाहिए जो दुनिया का हर नौजवान देखता है और देखने चाहिए। इसी टॉपिक को हम डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ राजपर साहब हमारे साथ हैं जो यूएसए से हमारे साथ लाइव हैं और हम उनसे नौजवानों के बारे में और नौजवान सर जो है मुश्ताक साहब जो है डायरेक्ट आप देखेंगे सर को, हमने काफ़ी आपने कॉलम्स पढ़े हुए हैं सर के और प्लस सर जो है बहुत सोशल भी हैं सर, वो आपने देखा होगा। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया इलाही बख्श, थैंक यू आपका सर, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, सिंध हेल्प के प्लेटफॉर्म पे आए और आपके नाम से और आपके कॉलम से पूरा पाकिस्तान जानता है। द न्यूज़ में आप लिखते रहते हैं, प्लस आप सिंधी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं इस पर हमारे प्रोग्राम फॉर्मेट आगे उन्वान के जाने से पहले कि आपका इंस्पायरेशनल स्टोरी क्या है, कहाँ, कैसे, क्या, प्लीज़ ये नौजवानों जानना चाह रहे हैं। और आपके जो खूबसूरत चेहरा प्लस आपके जो राज हैं एज के, वो क्या है? हमेशा एवर ग्रीन रहते हैं आप। That's very flattering, man. well, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध हेल्थ का और आपके इस इनिशिएटिव का, and it's always a pleasure to talk to our people back home in Sindh, Pakistan. और गो के मैं अपने आप को किसी चीज़ का ऐसा एक्सपर्ट नहीं मानता, लेकिन जो तजर्बे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं और जो एक्सपोजर मिला है बिकॉज ऑफ वर्क एंड एजुकेशन, तो आई ऑलवेज लव टू शेयर विद आवर पीपल। हो सकता है उसमें से किसी को कोई हेल्प मिल जाए, कोई किसी के लिए रास्ता निकल सके। तो माय फ्रेंड्स, मैं आजकल यहाँ अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में रहता हूँ और पिछले 4 साल से, उससे पहले मैं कराची में था और अमेरिकन काउंसलेट कराची में जो है वहाँ मैंने 13 साल नौकरी की। मैं वहाँ पे मीडिया स्पेशलिस्ट था, मीडिया सेक्शन जो था उसको लुक आफ्टर करता था। और ड्यूरिंग दैट जॉब आई आल्सो यूज्ड टू टीच एट ज़ेबस्ट एज अ विजिटिंग फैकल्टी। वहाँ भी मैंने 3 साल पढ़ाया। और उससे पहले मैं जापानीज काउंसिल कराची में था, इकोनॉमिक एडवाइज़र फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान 2 प्रोविंसेस। और उससे पहले मैं सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरे में IR में इंटरनेशनल रिलेशंस में लेक्चरर था, जो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया because I could not adjust myself in Jamshoro, which is otherwise a good place to live and work. Anyway, that's my introduction. मैंने प्राइमरी स्कूल जो है एजुकेशन नौशहर और फिरोज के गांव से ली थी। उसके बाद शाहपुर चाकर एक छोटा सा शहर है डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में, वहाँ से मैंने 4th क्लास 5th क्लास फिर मेट्रिकुलेशन वहाँ से की। मैं एवरेज स्टूडेंट था, मैं नहीं समझता कि मैंने कभी बड़े ग्रेड्स पढ़ाए हाई स्कूल में। इनफैक्ट मैट्रिक में मेरा B ग्रेड था और इंटर में तो उससे भी ख़राब था। जब मैं सजल कॉलेज नवाबश में मेरा एडमिशन हुआ था, उन दिनों में बस यही था कि या आप डॉक्टर बनेंगे या आप इंजीनियर बनेंगे। तो डॉक्टर बनने से मुझे डर लगा था, तो आई चूज़ इंजीनियरिंग। इंटर मैंने वहाँ से सजल कॉलेज से किया, वो भी C ग्रेड में कोई आई थिंक 68% थी मेरी, या 62 या मे 58, आई डोंट रिकॉल। तो कोई बड़ी परसेंटेज मेरी नहीं थी। तो क्योंकि वहाँ पे इंटर की एजुकेशन हमारी बहुत कमज़ोर है, जो पढ़ाने का तरीक़ाकार है, और जो फिर एग्जामिनेशन का जो 1 साल के में पूरे सब किताबें पढ़ें, सब्जेक्ट्स पढ़े, और एंड ऑफ द ईयर 3 घंटों में आपको बैठ के लिखना है। तो ये जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी ऐसा कुछ था। तो आई डिड नॉट रियली डिड वेल इन दैट, लेकिन इट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम परसुइंग माय करियर। जो मेरे अंदर एक था, एक बेचैनी थी कि कुछ करना है ज़िंदगी में, सो उसके बाद आई वेंट टू कराची। इंटरमीडिएट करने के बाद 94 में
probably July during summer vacation. तो मैंने वहाँ पे PSC ज्वाइन किया, जैसे हम सब लोग करते हैं अपनी अंग्रेजी सुधारने के लिए। तो PSC से मैंने 3-4 लेवल किए। इतनी मेरी अंग्रेजी थी शाहपुर से जाने के बावजूद कि मुझे उन्होंने लेवल 3 या 4 में डायरेक्ट एडमिशन दिया था, बिकॉज बेसिक मेरी ठीक थी। तो वहाँ से मैंने 2-4 लेवल्स किए PSC से। देन आई ज्वाइन कराची यूनिवर्सिटी, और कराची यूनिवर्सिटी में मेरा शौक था कि मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में या इकनॉमिक्स में एडमिशन मिले, लेकिन मुझे नहीं मिला, क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में जो कैटेगरी सिस्टम है एडमिशन का कि जी प्रायोरिटी देंगे तो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कराची बोर्ड से इंटरमीडिएट किया हुआ, क्योंकि मेरा इंटरमीडिएट हैदराबाद बोर्ड से था, तो मुझे दाखिला नहीं मिला उन डिपार्टमेंट्स में। मुझे दाखिला मिला जाके सिंधी डिपार्टमेंट में, वो भी इसलिए क्योंकि वहाँ पे इतने एडमिशन्स नहीं हुए थे। डॉक्टर बुरफत साहब जो हमारे वाइस चांसलर हैं सिंधी यूनिवर्सिटी के, उन दिनों में वो 94 में कराची यूनिवर्सिटी के एडमिशन कमेटी के मेंबर थे। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे कहा कि जी ये IR की लिस्ट है, ये हिस्ट्री की लिस्ट है, उनमें जिन लोगों के 52% हैं उनका एडमिशन हुआ है, मेरी तो 58-67 है, तो मेरा एडमिशन क्यों हुआ? तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि बेटा ये कैटेगरी सिस्टम है, इसलिए आपने क्वालिफाई नहीं किया। व्हिच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, इन द सेंस कि एक तो मैं खुद अवेयर नहीं था कि ये कैटेगरी सिस्टम इतनी है। आई थॉट कि अगर मेरी मेरिट है, अगर मेरा 67-68% है, तो आई शुड गेट एडमिशन, जो खैर मुझे नहीं मिला। सो सिंधी मैंने ले लिया, क्योंकि वही दैट वाज ओनली वे के गेट इनटू कराची यूनिवर्सिटी। लेकिन लकीली पहले साल में ही मेरी परसेंटेज इतनी आई, आई गॉट अबव 70% अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, और इंग्लिश में तो मैंने हाईएस्ट लिए थे 87%। तो कराची यूनिवर्सिटी में ये था कि अगर आपका ओवरऑल 70% से ऊपर है, तो इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम योर मेजर टू द माइनर यू कैन डू इट। सो दैट्स हाउ आई वेंट टू IR डिपार्टमेंट में दाखिला लिया, और मैंने फिर बैचलर्स वहाँ से किया 3 साल का। एंड आई थिंक मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, या इंटरेस्ट भी था मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादा, ग्लोबल पॉलिटिक्स में। वो टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो मुझे हैरत हुई जब मैंने मेरी सेकंड पोजीशन आई कराची यूनिवर्सिटी में IR डिपार्टमेंट में माय बैचलर्स, व्हिच वाज मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि सारे बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स जो क्लास फेलो थे वो कराची के बड़े बड़े अच्छे इदारों से पढ़कर आए थे। मैं कहाँ नवाब शाह कैसेटल कॉलेज से और शाहपुर जाकर के प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल से पढ़कर टूटी इंग्लिश बोलते थे। सो दैट्स हाउ इट वेंट ऑन। सब हमारे नाजरीन जो है आपके साथ कनेक्टेड है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि ख्वाबों के बारे में जो है नौजवान को कौन से ख्वाब देखने चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं हम। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, किसका ख्वाबों का तयन कौन करता है। पहले तो इसकी बात होनी चाहिए कि लाइक हाउ डू वी ड्रीम, हु इन्फ्लुएंसेस ऑन आवर ड्रीम्स। तो आई थिंक उसमें तो जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बचपन जो आसपास लोग होते हैं उनका ज़्यादा असर होता है। आपके फैमिली हो, आपके दोस्त हो, आपका जो नेबरहुड है उसके जो आसपास लोग रह रहे हों, आप जब उनको देखते हैं उन्हीं से इन्फ्लुएंस लेते हैं। और तो जो इन्फ्लुएंस होते हैं हम पे बचपन में, वो आई थिंक बहुत रोल प्ले कर रहे होते हैं उन दिनों में कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। जिस तरह मैं बचपन में क्योंकि थोड़ा बहुत एक्टिविज्म करते थे, तो किताबें पढ़ते थे। अदा गुल साहब प्रोग्राम जो उर्दू में सिंध हेल्प दोस्तों की रिक्वेस्ट पे जो है वो ये हम आपको कमेंट्स इसलिए दिखा रहे हैं कि लोग जो है आपको पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। हमारा सर को रिक्वेस्ट की है स्पेशल के उर्दू में हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ऑडियंस जो हैं बहुत सारे हैं, और मोस्टली हमारे KU से भी हैं, और एज हमारे ऑडियंस जानते हैं कि हमारी जो जितनी भी लोग हैं वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से भी कनेक्टेड हैं, ऑल ओवर कनेक्टेड हैं। तो हमारे इसमें कोई वो डिस्टिंग्विश नहीं है कि हम उर्दू में बात करें या सिंधी में बात करें। थैंक यू लाइबक्स फॉर द क्लियरिफिकेशन। सो जो हमारे जो ख्वाब जो होते हैं, हम ड्रीम करते हैं कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, क्या करना है, तो वो आई थिंक इन्फ्लुएंसेस होते हैं हम पे, हम जो आसपास देखते हैं उससे ही। बहुत कम लोग होते हैं जो आई थिंक जो बड़े शहरों में लोग पढ़ते हैं, जिनको लाइब्रेरीज तक एक्सेस होती है, या फिर स्कूल में उनके गेस्ट स्पीकर्स आते हैं, उनको चीज़ें बताते हैं, सुनाते हैं, तो जाहिर है उनके सामने कुछ आइडियल्स होते हैं। आई थिंक हमारे जो छोटे शहर हैं वहाँ पे हमारे पास आइडियल्स की बड़ी कमी होती है, सवाए कुछ स्कूल के टीचर्स जो होते हैं वो आपके आइडियल होते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी बच्चों से आप पूछें तो उनसे आप बड़े होकर बेटा क्या बनेंगे, तो बोलेगा मैं टीचर, बिकॉज दैट्स व्हाट दे सी, जो उनका जो इमीडिएट डायरेक्शन होता है वो टीचर से होता है, क्योंकि गेस्ट स्पीकर्स नहीं होते, कोई फेस्टिवल्स नहीं होते,
ابھی کیونکہ لوگ اسپورٹس میں زیادہ ہیں تو آپ دیکھیں گے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کو شاید افریدی بننے کا شوق ہوتا ہے, عمران خان بننے کا شوق ہوتا ہے کرکٹ اور اسپورٹس کا. تو جو ایکسپوجر ہے بیسیکلی ہمارا ٹو ادر تھنگس ان آر ارلی, جب ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آئی تھنک وہی انفلوئنس کرتا ہے. اس تناظر میں نے دیکھا ہے, اگر آپ سندھی سوسائٹی کی بات کریں تو کافی لوگ جو ہیں وہ کوئی ڈی ایم جی گروپ میں جانا چاہتا ہے, کوئی پولیس والا بننا چاہتا ہے, بیکاز دیٹس ویئر دا پاور از, دیٹس ویئر دا منی از. تو مجھے یاد ہے جب میں کراچی یونیورسٹی میں ہمارا جو سیمسٹر کے اینڈ میں ایگزام ہوتا تھا اور ہم تیاری کرنے کے لیے نیشنل لائبریری پڑھنے جاتے تھے, تو وہاں پہ جو یونیورسٹی کے طلباء تھے پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ پرابلی 10-15% ہوتے تھے, لیکن 90-80% جو لوگ ہوتے تھے وہ موسٹلی وہی جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہوتے تھے. وہ اتنا جم کے پڑھتے تھے, اتنے بیچارے کھوئے ہوئے ہوتے تھے, 8-8, 12-12, 16 گھنٹے وہ کتابیں پڑھتے تھے, بلکہ مزدوری کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا کیونکہ پھر جو وہاں پہ باہر کینٹین ہوتی تھی چائے پینے کے لیے, اچھا اس میں انٹرسٹنگلی میجورٹی واز سندھی بوائز, جو ان کا تعلق کراچی کے ہمارے سندھ کے دوسرے اضلاع ہیں وہاں سے, کلراڑ خانہ سے, خیرپور سے, وہاں سے. تو وہ ایک پیشنیٹ تھا, میں نے دیکھا ان دنوں میں لوگوں کا سی ایس ایس بننے کا, پڑھنے کا, سی ایس ایس پی آفیسر بننے کا, بیکاز لوگوں کا آئیڈیل ظاہر ہے آپ کی جو پریویلنگ سوسائٹی ہے اس میں یہی ہے نا کہ جی ڈی سی کے لیے بولتے ہیں, ڈی سی تو ڈسٹرکٹ کا مالک ہوتا ہے, ایس پی تو وہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ اور کلچر ہے ہمارے یہاں, تو وہ ہی لوگوں کے آئیڈیلس بنتے ہیں. آئی تھنک اس کو چینج ہونا چاہیے, جو ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. آئی تھنک میرے خیال میں جو بڑے شہروں کے ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, آئی فیل کہ وہ لیس انکلائنڈ ہیں ٹورڈس ڈی ایم جی گروپ اینڈ سرونگ ان دا گورنمنٹ. وہ پریفر کرتے ہیں کہ اور جو ایریاز ہیں اس طرف جائیں. تو ہمارے ڈریمس ڈٹرمائن ہوتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ارلی گرومنگ سے, جو ہماری جو براٹ اپ ہوتا ہے, جو ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے. اور اس میں امریکہ میں دیکھیں جو بچے جب ہوتے ہیں تو پرائمری جو ایلیمنٹری اسکول ہے, جب مڈل میں آتے ہیں تو ان کا اتنا ایکسپوجر ہوتا ہے ٹو لائبریریز, ٹو میوزیمس, کافی ہوتا ہے. ہمارے یہاں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. اور آپ یقین کریں گے جب ہائی اسکول میں پڑھا تھا مجھے یاد نہیں کہ 5 سالوں میں فرام کلاس 6 ٹو میٹرک کبھی ایک دن بھی اسکول کی طرف سے کوئی اسپورٹس کی چیزیں ملی ہوں ہمیں کہ جی یہ اسکول آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے تھنگس فار دا پلئنگ اسپورٹس, بلکہ ہمارے چھوٹے شہروں میں تو وہ جو اسکول کے گراؤنڈس ہیں وہ بھی ہم کھو رہے ہیں. جتنا آبادی بڑھ رہی ہے, اسکولس ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, اور وہ ایکسپینڈ اوپر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ وہ زیادہ زمین پر پھیل رہے ہیں. تو وہ جو اسپورٹس گراؤنڈس ہیں وہ بھی ہم یوز کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تو پھر جو انفلوئنس بچتا ہے لوگوں پہ ڈریمس کے حوالے سے, کیریئر کے حوالے سے, وہ موسٹلی بنتا ہے. آج کل تو سوشل میڈیا کا کنزمپشن اتنا ہے, ایوری باڈی از لائک آن سوشل میڈیا, تو وہ موسٹلی وہاں سے وہ اپنی زندگی کو بنانے میں ٹائم زیادہ اتنا خرچ نہیں کرتے جتنا وہ کنزیوم کرنے میں کرتے ہیں. وی ڈونٹ پروڈیوس. ایک میرا جب میں کرکٹ دیکھتا تھا 5-5 دن کا ٹیسٹ میچ, تو ان میں سوچ رہا تھا کہ یار ٹھیک ہے یہ تو لوگ کھیل رہے ہیں, وائی دا ہیل آئی ایم ویسٹنگ مائی 5 days, they are producing something. کوئی چھکا مار رہا ہے, کوئی چوکا مار رہا ہے, کوئی ہیٹرک کر رہا ہے. what I am doing to myself, میں تو کچھ نہیں مل رہا سوائے اس کے کہ میں I'm just consuming my 5 days and producing nothing. تو سر آپ نے ایک زبردست بات کی کہ ہمیں جو ہے خواب دیکھنے کے لیے کوئی اپرچونیٹیز نہیں مل رہی. جیسے آپ نے بات کیا کہ گراؤنڈس نہیں ہے, یا ہمیں کوئی بڑا جو ہے دیکھیں نا میری بات سنیں. آپ جب ریڈنگ کا کلچر نہیں ہوگا, پرائمری اسکول میں لائبریری نہیں ہے, ہائی اسکول میں لائبریری ہے تو نان فنکشنل ہے. میں نے کہا کہ 5 سال میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شاہپور چاکر کی لائبریری میں نے کبھی کھلتے نہیں دیکھی. جو پیریڈس ہوتے تھے 8, اس میں کوئی لائبریری کا پیریڈ نہیں تھا. یہ دس از بیک ان 90s. تو آئی تھنک جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اف یو ڈونٹ ناٹ گیو دا اپرچونٹی. ابھی تو دیکھیں اتنا آڈیو ویڈیو آ چکا ہے, اب تو کمپیوٹر لیبس ہونی چاہیے اسکولس میں نا, تو تاکہ بچوں کو جب ان کو ایکسپوجر ہو ٹو دا نیو آئیڈیاز, ٹو بکس. ٹیچرس ہمارے اچھے ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان میں کچھ پیسے ویسے بھی ہوں گے, لیکن ناٹ نیسسرلی کہ وہ بڑے کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں یا ان کا کوئی بڑا ایکسپوجر ہوتا ہے یا کوئی بڑی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, تاکہ تو ان بیچاروں کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہے کیونکہ وہی اسی نیبر ہوڈ کے ہوتے ہیں نا. اب شاہپور چاکر کا علاقہ ہے تو ٹیچرس اسی ایریا سے آئیں گے نا, کوئی انگلینڈ سے پڑھا ہوا بندہ تو آ کے ہائی اسکول میں نہیں پڑھائے گا نا. دیکھیں امریکہ کے مڈل اسکولس میں پی ایچ ڈی پڑھاتے ہیں. آپ زبردست بات کر رہے ہیں. یہ سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے یہ آپ نے زبردست بات بتائی. آپ نے بھی تو شروع سے وہیں سے پڑھا نا, آپ بھی تو ان پیلے اسکولوں سے پڑھ کے پھر آپ نواب شاہ سے کراچی آئے.
تو ہمارا نوجوان یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جیسے میں بھی بات کر رہا ہوں آپ سے، آپ یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان آپ سے کنیکٹڈ ہے، تقریباً ابھی بھی آن لائن ہے، بعد میں بھی آپ کا پروگرام دیکھیں گے، جو آپ کو فالو شپ کرتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے لے کے اور وہ چیزیں جو ہم ایڈاپشن کرنے جا رہے ہیں اس دنیا میں، جو ابھی فریکوینٹلی چینج ہو رہی ہیں، تو اس میں یوتھ جو ہے وہ کون سے خواب دیکھے، وہ کون سے اسٹیپس دیکھے، وہ خواب پورے کر سکے جو مشتاق راجپال نے کیے، جو وہ ارننگ کر سکے، وہ اپنی نیشن کے لیے کچھ سرو کر سکے، وہ اپنے قوم کو جو ہے کچھ ریٹرن کر سکے، جیسے آپ نے کچھ بنایا، آپ کچھ بنے تبھی اس اسٹیج پہ آئے، ایک چھوٹے سے اسکول سے آئے۔ تو ہمارا نوجوان یہ جاننا چاہتا ہے، آپ وہ بتائیں کہ وہ کون سے اسٹیپس اٹھائے۔ نہیں، پہلی بات تو میں الہی بخش میں بالکل مایوس نہیں ہوں یوتھ سے. I'm not disappointed with them at all. میں سمجھتا ہوں وہ آج کل کے جو بچے ہیں جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، ہم سے زیادہ آگے ہیں، ان کو زیادہ ایکسیس ہے as compared to us, you know. لیکن ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، یا صرف کنزیوم کر رہے ہیں. You know, ہم کافی سوشل میڈیا اور ادر میڈیا فارمس آف میڈیا کنزیوم کرتے ہیں جو ہمیں گرو کرنے میں ہیلپ نہیں کرتے، تو اس پہ ایک تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ضروری ہے. اور میں اسکول کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ بڑا پرائمری اسٹیج ہوتا ہے آپ کے، جب آپ کے خالی دماغ میں کافی سارے اچھی باتیں آتی ہیں، آئیڈیاز آتی ہیں، تو اس میں اگر لائبریری نہیں ہوگی، ریڈنگ کلچر نہیں ہوگا، ایکسپوجر نہیں ہوگا، ٹرپس نہیں ہوں گے. مطلب سانگڑ کے ہائی اسکول والوں نے کبھی بچوں کو موہنجودڑو نہیں دکھایا، کیوں نہیں دکھایا بھائی؟ یو نو سملرلی مجھے نہیں پتا نوشہرہ فیروز حالہ اور مٹیاری اور میر پرکاش کے بچوں کو کتنا، تو یہ مری لے کر جاتے تھے گھومنے کے لیے، بٹ دے وڈ ناٹ ٹیک یو ٹو دی کوڈیجی، یو نو. تو یعنی اگر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ریفارمس کرنا اپنے اسکول کے اندر، پلان کرنا، کیا راکٹ سائنس ہے یار، واٹس اے بگ ڈیل، وائی کانٹ یو فگر آؤٹ کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. یا اسکول کا ایک کمرہ آپ جو ہے وہ خالی کرا کے اس کو لائبریری بنا دیں، 2 ٹی وی رکھ دیں، کمپیوٹر رکھ دیں. چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں اسکول میں کرنے سے وہ ہوں گی. یوتھ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ بڑی کہاوت ہے نا، ریڈرس آر دا لیڈرس. آپ نہیں پڑھیں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے، آپ کا ایکسپوجر نہیں ہوگا ٹو نیو آئیڈیاز. اچھا پھر لوگ مایوس ہوتے ہیں، کچھ خاص طور پہ اس ایج میں ہوتے ہیں. آئی تھنک مایوس تب ہوتے ہیں جب ان کے سامنے انسپریشن نہیں ہوتی. یو نو جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو سب سے بڑی پاورٹی ہے پاکستان میں، وہ پاورٹی آف اپرچونیٹیز ہے. رائٹ، مواقع نہیں ہیں لوگوں کے پاس آگے بڑھنے کے لیے. تو ابھی تو آئی تھنک پھر بھی چیزیں ہیں. ابھی دیکھیں، اگر آپ اسلام آباد یونیورسٹی پڑھنا چاہتے ہیں یا پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی سے پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ سندھ صوبے میں رہتے ہیں، سندھ گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس 2 ارب روپے کا اسکالرشپ فنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو فنڈنگ بھی اویلیبل ہے. اگر آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ پڑھ نہیں سکتے، تو سندھ گورنمنٹ جو ہے آپ کو 2 ارب روپے کا جو انڈاؤمنٹ فار ایجوکیشن ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں، اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو وہ لمیٹیشنز نہیں ہے نا. ابھی جس طرح مجھے یاد ہے کہ جب ہم یونیورسٹی سے نکلے تھے باہر، تو میں چاہ رہا تھا کہ میں باہر جا کے پڑھوں، کسی اور ملک میں جاؤں ایڈمیشن. تو ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یا ایون یونیورسٹی کو سرچ کرنے کے لیے ہمیں انٹرنیٹ کیفے میں جانا پڑتا تھا، جہاں پہ 20-25 روپے ایک گھنٹے میں ہمیں ملتے تھے، پے کرنے پڑتے تھے. ابھی تو آئی تھنک لائبریریز میں انٹرنیٹ کیفیز ہیں، آئی تھنک لیاقت نیشنل لائبریری میں بھی انٹرنیٹ ہے. تو بھی کافی یوتھ جو ہے خود، اب تو فون، اسمارٹ فون میں سب کچھ آ گیا ہے نا، اس میں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. دے کین سرچ یونیورسٹیز، اور ایون چائنا کتنے دے رہا ہے اسکالرشپ، اور یو ایس اے آئی ڈی کی طرف سے امریکہ میں کتنے اسکالرشپ پروگرامس ہیں. تو میرے خیال میں دنیا تو اب کھلی ہوئی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، پوری دنیا. وہ سندھ کے بچے ہوں، بلوچستان کے ہوں، وہ ہوں، اگر ان کو ان دا بگننگ اچھا پلیٹ فارم ملے آگے بڑھنے کا، جانے کا. اچھا جی جو موٹیویشن کا ایشو ہے نا، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگوں چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. رائٹ، آئی تھنک یہ بڑا پرابلم ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بگننگ از ہاف ڈن. آپ نے شروع کیا، کام آدھا ہو گیا. جی، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. زندگی میں جتنی بھی چیزیں میں نہیں کر پایا، جی اس لیے نہیں کر پایا میں نے شروع نہیں کی. اگر آپ شروع بھی کریں اور فیل ہوتے ہیں تو دیٹس اوکے، لیکن کافی ساری چیزیں جو ہم شروع نہیں کرتے، اور پھر ہم چیزوں کو ڈیلے کرنے کے عادی ہوتے ہیں. یار کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اگلے ہفتے کر لوں گا، 2 ماہ بعد کر لوں گا.
ابھی بزی ہوں بعد میں کر لوں گا. تو پرائرٹیز ہونی چاہیے. پرائرٹی نام کی چیز ہوتی ہے, کچھ چیز ہوتی ہے ارجنٹ آپ کی زندگی میں, آپ کو ان کی ٹائم فریم ہوتا ہے, اس ٹائم میں آپ کو کرنی پڑتی ہے. جو بھی بچے ہمارے نوجوان یوتھ جو ہیں جو پلان کرتے ہیں ان کو ٹائم فریم دینا چاہیے اپنے آپ کو. دے شوڈ ڈرا اے ٹائم لائن کہ ہمیں اس پیریڈ میں یہ کرنا ہے, 6 مہینے میں نہیں کر پاتا چھوڑ دو, آئی ڈو سم تھنگ ایلس تو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا, ڈسپلن کرنا وہ بہت ضروری ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ زبردست بات بتائی کہ ہمیں جو ہے سستی نہیں کرنی چاہیے, دین اینڈ دیئر جو ہے ہمیں ڈیسیشن لینا چاہیے, پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اچھے سے طریقے سے ہم جو ہے اپنے ڈیسیشن کو آگے بڑھائیں جلد سے جلد. تو آپ اس ڈیسیشن کو لینے کے لیے ہمیں کون سے محرکات ہونے چاہیے, کون سی موٹیویشن ہونی چاہیے؟ جیسے ایک مشتاق راجپر جو ہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلا تو اسے کچھ بننا تھا, اسے آگے بڑھنا تھا, اس لیے آئے. تو ہمیں نوجوانوں کو کس پلیٹ فارم کے تھرو جانا چاہیے؟ کہ جیسے کہ پلیٹ فارم تو بہت سارے ہیں آج کل, میڈیا کے تھرو, اس کے تھرو, مگر ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ گلوبل نوجوان ہے, جیسے آپ یو ایس اے میں ہیں, باہر دنیا کے آپ وزٹ کر چکے ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہے. ہمارے لرننگ مائنڈس جتنے بھی آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ جو ہے آ جائیں, آپ آگے نکلیں باہر. مگر وہ اسٹیپس کیا ہونے چاہیے؟ نوجوان جو آپ انٹیریئر سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو پتہ مطلب اوور آل سندھ سے تعلق رکھتے ہیں آپ, تو آپ کو میں یہ ہمارا نوجوان جاننا چاہتا ہے کہ ہم کون سی موٹیویشن رکھیں, کون سے ڈریمز دیکھیں, کون سے گولز رکھیں کہ ہم جو ہے آگے اس منزل پہ پہنچنے کی ہمت رکھیں یا ہم پہنچ جائیں گے. I think یہ جاننا چاہتا ہوں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نہ صرف میرا تعلق ایک ایسے چھوٹے گاؤں سے ہے اور تھا, جب ہم اسکول سے واپس آتے تھے تو ہمارے گاؤں میں گھر میں لائٹ نہیں تھی, ہمارے پاس ٹیلی ویژن نہیں تھی, اور میرے دونوں ماں باپ جو ہیں وہ اسکول نہیں گئے کبھی. I mean, I was born in a family which did not have opportunity, کیونکہ اسکول تھے نہیں اس زمانے میں نا. تو ہم تو بڑے ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں اور آلویز پراؤڈ آف دیٹ جو تھا. آئی تھنک ہم تو اس زمانے میں بڑے ہنگری تھے, بڑے پیشنیٹ تھے, بڑی پیاس تھی, بے چینی تھی کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, اور وہ ان دنوں میں آئی تھنک جو پولیٹیکل انوائرمنٹ تھا وہ بھی کچھ ایسا تھا کہ آپ کو کچھ کرتا تھا, بڑی انرجی ہوتی تھی سوسائٹی میں آپ کے آس پاس. تو وہ تو وہ تھا. میرے خیال میں آج کا جو یوتھ ہے, جس طرح میں نے گزارش کی کہ آپ بجائے چیزیں کنزیوم کر رہے ہیں, ہاؤ مچ یو آر انویسٹنگ ٹائم آن یور اون ڈیولپمنٹ, اپنے آپ کو نئی چیزیں سکھانے سمجھانے کے لیے آپ کتنا ٹائم صرف کر رہے ہیں. اگر آپ دن میں 2 گھنٹے بھی نہیں پڑھ سکتے, اگر آپ مہینے میں 1-2 کتابیں نہیں دے کر نہیں ختم کر سکتے, تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے اس کا کیا ہوگا. I don't know what else is going in your head if you can't read, if you don't know the writers, if آپ کے پاس اگر authors, researchers, scholars, عالم نہیں ہیں, اگر آپ نے ڈاکٹر مبارک علی کو نہیں پڑھا, اگر آپ نے اپنے برٹن رسل کو نہیں پڑھا, اگر آپ نے بیسک فلسفی, ہسٹری اور ایون بیوٹیفل امیزنگ پوئٹری, یعنی جو ہائی اسکول کے زمانے میں ہم نے ساحر لدھیانی کی شاعری پڑھی تھی, مجھے ابھی بھی کبھی کبھی یاد آتی ہے, جو فیض صاحب کے شعر پڑھتے تھے, جو شیخ ایاز کے, مطلب جو ادب جو ہے, لٹریچر جو ہے, وہ اگر ان سے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کی زندگی بڑی روکھی گزرے گی اور بڑی اکیلی گزرے گی. اگر آپ کی دلچسپی وسیع ہے, اس میں تھوڑی ڈیپتھ ہے, گہرائی ہے, تو آپ کو زندگی میں مزہ آئے گا. اور دیکھیں زندگی کو یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ صرف کنزمپشن ہے, ہم نے یہ لے لیا وہ لے لیا, اگر آپ نے بڑا گھر بنا لیا, 2-4 گاڑیاں لے لی, جو مٹیریل ویل بینگ ہے وہ ضروری ہے. آپ کو خوش رہنا چاہیے, آپ کو ویلا کرنا چاہیے, وہ ضروری ہے, لیکن لائف از بیونڈ دیز تھنگس. وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں اپنے اندر کے لیے, روح کے لیے, خوشی کے لیے, سکون کے لیے. آئی تھنک یو نیڈ لٹریچر, یو نیڈ سینس آف ہسٹری, یو نیڈ بیسک سینس آف فلسفی. تو ہمیں اپنے دوستوں کو کہنا چاہیے, نوجوانوں کو, بھیا آپ لوگ پڑھیں, تھوڑا سا ادب پڑھ لیں, تھوڑی پولیٹیکل ہسٹری پڑھ لیں, اور تھوڑی سی تاریخ پڑھ لیں. ہیو اے سینس آف دا ورلڈ ان وچ یو آر بورن, جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ کیا ہے, کہاں سے آئی ہے, کدھر جا رہی ہے, جس طرح تو وہ بہت ضروری ہے. اس کے وہ آپ کو انٹلیکچولی گروپ کے لیے بڑا فاؤنڈیشن پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے. آپ نہیں پڑھیں گے آپ بہت نیرو ہوتے ہوئے جائیں گے, آپ کی انسپریشن کم ہوتی جائے گی. اور
اور جس طرح میں نے کل ایک گزارش کی تھی اپنے پیج پہ میں نے لکھا تھا کہ جی جو لوگوں کے اور سماج جو ہیں ان کی ترقی اور وہاں پہ انصاف وہ جو اسٹرگل ہے وہ جنریشنل ہے, وہ ایک جنریشن میں ختم نہیں ہوتی, وہ جنریشن ٹو جنریشن چلتی رہتی ہیں چیزیں, تو ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے اس پورے گروتھ پروسیس میں. صحیح زبردست آپ نے بتایا کہ ہمیں جو ہے لٹریچر کے ساتھ اور بھی چیزوں میں ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا چاہیے. جیسے ہمارے نوجوان کچھ ایک جگہ پہ اسٹک ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہی پڑھیں گے تو اس کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک ہم ایگزامپل مشتاق راجپال صاحب کا لے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ایک گاؤں سے شروع کیا اور اتنے ایوریج اسٹوڈنٹ رہے, پھر بھی جو ہے اپنے لائف میں جو ہے وہ ایک امپیکٹ انہوں نے رکھا ہے کہ ایک چھوٹے سے بندہ ایک چھوٹے سے جگہ سے گیا اور اس نے اپنا ایم رکھا اور اوپر تک ابھی تک جو ہے بڑے اخبار میں بڑی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس ڈریمز اور گولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. سر ہم اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ جو ہے یوتھ کو جو ہے کنکلوژن اس کا کیا دیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے جو ڈریمز اینڈ گولز کا. مگر اگر ہم اس کو کنکلوژن کریں آپ اس پورے کو, تو آپ کیا ٹو ڈو لسٹ دیں گے ہماری یوتھ کو کہ یہ کریں تو اپنے گولز اور اپنے ڈریمز کو فالو کر سکتے ہیں؟ دو چیزیں only two things. In nutshell, based on all experiences of almost everyone, invest on yourself. اپنے آپ پہ انویسٹ کریں. آپ ایک پیپر اٹھائیں, آپ اس پہ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز لکھیں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے آپ سے گفتگو کریں کہ آپ کن چیزوں میں آپ ویک ہیں, میتھس میں, انگلش میں, لینگویج میں, سائنس میں, لکھنے میں, ریڈنگ ہیبٹ آپ کی کمزور ہے, وہ لسٹ بنائیں, ان پہ کام کریں. اور اگر آپ کمزور ہیں اور کم سے کم 2 سے 4-5 گھنٹے آپ اپنے آپ پہ کام نہیں کر رہے, محنت کر رہے ہیں, تو اپنے آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. And you should not be unfair to yourself. اپنے ساتھ تو ایٹ لیسٹ سنسیئر ہوئیں. جو لوگ پڑھنے میں, لکھنے میں یا ان کچھ چیزوں میں کمزور ہیں, تو 4-5 گھنٹے روزانہ بیٹھ کے کریں. That's more important than anything else that you do in your life. دوستوں کے ساتھ 10 گھنٹے گپے لگانا, you can do it in the later stage. ریٹائرمنٹ کے بعد باتیں ہیں, یہ ویکینڈ پہ جا کے یہ کریں. ڈے ٹو ڈے پہ انویسٹ on developing your own skills. جب تک آپ وہ نہیں کرتے, آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ کا کوئی فیوچر ہے. ساری عمر دھکے کھاتے رہیں گے جابس کے لیے, آپ جو ہے وہ کمپلین کرتے رہیں گے کسی وڈیرے کے پیچھے, کسی وزیر کے پیچھے, کسی بیوروکریٹ کے پیچھے وہ اپلیکیشن لے کر پھرتے رہیں گے. میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی وزیر کے پیچھے, کسی وڈیرے کے پیچھے, کسی کے پیچھے نوکری کی اپلیکیشن لے کے میں نہیں چلا. ریزن از دیٹ آئی ناٹ کہ میں نے بھی بڑا تیر مارا ہے, بٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ میں کانفیڈنس آئے گا جب آپ اپنے آپ پہ انویسٹ کریں گے. ایک بات. دوسری بات, پڑھیں. اگر آپ نہیں پڑھیں گے, آپ ریڈ نہیں کریں گے, تو یو ول بی وکٹم ٹو لاٹ آف لائز. بہت سارے جھوٹ اور ڈسٹارٹڈ چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی آس پاس, کتابوں میں, ٹیلی ویژن پہ, سوشل میڈیا پہ. آپ ان کا سامنا نہیں کر سکتے. دیر از اے فلڈ آف ڈس انفارمیشن آن ٹیلی ویژن, آن سوشل میڈیا, آن واٹس ایپ گروپ. آپ کے آبا جو رشتے دار ہیں آپ کو اتنے فضول سے میسج بھیجتے ہیں روز, آپ ان سے نجات نہیں پا پائیں گے if you don't have a sense of history, اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں. I repeat, the readers are the leaders. آپ پڑھیں, اپنے اندر ایک انالیٹیکل ایبلٹی پیدا کریں, اور وہ انالیٹیکل ایبلٹی آپ کے پاس تب بھی آئے گی جب آپ پڑھیں گے ڈفرینٹ سورسز, آپ مختلف کتابیں جو وہ پڑھیں گے. Here is the guy. صحیح, right sir. He's hiding, spying on me. Yeah, so that's بس میں یہی کہنا چاہوں گا. اور الہی بخش میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کتنے مواقع ہیں, ابھی تو وہ دنیا نہیں رہی بھیا. آپ تو پڑھ سکتے ہیں, آپ کے پاس فنڈس اویلیبل ہیں, آپ کے پاس سندھ گورنمنٹ کے فنڈ ہیں, آپ کے HSC ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فنڈس ہیں, پھر PhD ساری دنیا میں فری آفر ہوتی ہیں, چائنا ہو, US ہو. ہمارے کافی سارے دوست ابھی یورپ میں پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ PhDs آپ کر سکتے ہیں, پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں. کوئی جو سست اور somebody who really needs help, counseling probably وہی جو ہے پیچھے رہ جائے گا. باقی جس میں تھوڑی بھی خودداری ہے, اس کا شعور و دماغ جاگ رہا ہے, جس میں تھوڑی بہت آ گئی ہے,
وہ چپ کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کیسے صرف ماتم کرتا رہے گا میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا، سارا دن جو ہے وہ زندگی میں چند آئی تو کہ رسرن کی عادت ہے، رائٹ، تو رسرن کی عادت ہمارا چھڑی نا. صحیح ہے زبردست. तव्हां त थोरो सिंधी में आख़िर में पंहिंजो मैसेज ॾियो. असां उहे दोस्त जिन कमेंट करे रहिया आहिनि उन्हनि खे बि ख़बर पवे त तव्हांजो हीअ असां जेको हेल्पलाइन काउंसलिंग जेका असां खोली आहे उहा उन्हनि लाइ ई खोली आहे त उहे काउंसलिंग करे सघनि पंहिंजी ऐं पंहिंजे दोस्तनि जी करे सघनि, रुगो कामरेडी न कनि, रुगो यूनिवर्सिटियुनि में उनजे लाइ मूंखे जेको प्रॉब्लम आहे नौजवाननि सां तव्हां जेको क्लियर उन्हनि खे मैसेज ॾियो. मुंहिंजो जेको मसइलो आहे न सिंधी नौजवाननि सां इहो आहे त बाबा उहे कचहरियुनि जा कोडिया आहिनि, उहे 10-12 कलाक जेको आहे सो वेही सोशल मीडिया ते वेहनि था. उन मां तव्हांखे एॾो घणो सिखण जो टाइम कोन थो मिले. पंहिंजी ज़िंदगी क़ीमती आहे, उनखे ईअं विञायो न, उनजो सही इस्तेमालु कयो. जेकॾहिं तव्हां हफ़्ते में किताब न पढ़ियो आहे त सम्झो तव्हां ग़लति ट्रैक ते आहियो. जेकॾहिं तव्हां महीने में 2 किताब नथा पढ़ी सघो ऐं तव्हां ऐं पंहिंजे पाण जे बारे में क्लियर कोन आहियो, जीअं गुज़ारिश कई त पंहिंजी लिस्ट ठाहियो, तव्हांजूं कमज़ोरियूं कहिड़ियूं आहिनि, तव्हांजूं सुठायूं कहिड़ियूं आहिनि, कहिड़ियुनि शयुनि में तव्हां बहितर आहियो, कहिड़ियुनि शयुनि में तव्हां कमज़ोर आहियो, उहो ठाहियो. पंहिंजी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी त कयो, ॿियो केरु कंदो? हाणे त माउ पीउ जे चए में त सभु ॿार कोन्हनि के न. ॿार असांजा जेके नौजवान आहिनि या इवन वधि में मुंहिंजे ख़्याल में छोकिरियूं असांजी ॾाढियूं वीचारियूं हूंदियूं आहिनि, सभु मिस वई घरनि में, उहे वीचारियूं वरी विचार में हूंदियूं आहिनि, नौजवान कोन्हनि के. सो एटलीस्ट उन्हनि खे खपे त उहे पंहिंजी अकाउंटेबिलिटी त कनि, वेयर दे स्टैंड, करणु छा था चाहिनि, केॾांहुं वञणु चाहिनि था ऐं उहो कीअं हासिलु कंदा. सो उहो हिकिड़ो मैप हुजे, उहो प्लान हुजे. प्लान जे बग़ैर शयूं पाण ई कोन थींदियूं आहिनि, किथे बि कोन थींदियूं आहिनि. सुभाणे जो तयन अॼु कंदो ऐं सुभाणे जो तयन अॼु कंदो ऐं अॼु उहा तव्हांखे तयारी करणी पवंदी. ज़बरदस्त सर. तव्हांजी मीर साहब ज़बरदस्त लाइन ॾिनी आहे त मां इन सां मीर सां 100% एग्री आहियां. त हीअ लाइन आई आहे, मुश्ताक तव्हांखे छा ॾिनो, त मां मुश्ताक इंस्पायरेशन ॾिनी. दैट्स इट. ये लाइन का मैं एग्री आया. तव्हां पढ़ी सघो था. अञा मूं कॾहिं क्लेम बि कोन कयो आहे, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग मूं कॾहिं क्लेम कोन कयो आहे त मूं कुझु आई डोंट थिंक सो. कोई मतिलबु जेको जंहिंजे वस में हूंदो आहे उहो ई कंदो आहे ऐं आई थिंक ऐं उहो करणु खपे, उहो ज़रूरु करणु खपे. जेको बि तव्हांजे वस में हुजे, कंहिंजी हेल्प करे सघो था, कंहिंखे का शइ प्रोवाइड करे सघो था, उहो ज़रूरु करणु खपे. ऐं तव्हांखे ॿुधायां, मां साल पहिरीं पंहिंजी हाई स्कूल जे बारे में पढ़िया पे मैसेजिस फेसबुक ते, त उते स्कूल में डेस्कूं कोन्हनि के, यू नो आई फेल्ट सो बैड. मूंखां जेको पोइ 1 लख 2 लख रुपया दोस्तनि खां करे पंहिंजा करे उन्हनि खे ॾिना, बाबा एटलीस्ट तव्हां स्कूल में डेस्कूं वठी ॾियो. पर इहे प्रॉब्लम असां अॻु में न हूंदा हुया. अॻु में कॾहिं न हूंदो हो त तव्हांजे स्कूल में डेस्कूं न हुजनि ऐं सिंध गवर्नमेंट पर केयर दैट्स अ पॉलिटिकल इशू. ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू गो इनटू दैट. राइट सर. सर आपके बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और अपना कीमती वक्त दिया. हमें पता है कि आप जो है एज ए राइटर कितना बिजी भी होते हैं. Thank you very much for having me. और हमें टाइम दिया आपने. Thank you and keep up with this good work. We need this. Society need this. Okay. Thank you sir. Thank you sir. Thanks. अल्लाह हाफ़िज़. मुश्ताक राजपूत वो बंदा है जो एक छोटे से गांव से निकला और आज जो है काम करने के बाद वो जो है एक अपने ड्रीम को फॉलो करते हुए वर्ल्ड वाइड सफ़र कर रहा है और आज एक यूएसए में काम कर रहे हैं. ऐसे ही हमें मोटिवेशन और मोटिवेटेड रहना चाहिए कि हम काम करें अपनी मेहनत अपने लगन के साथ और हम आगे निकल सकते हैं. चाहे हम एक छोटे से गांव से, छोटे से शहर से, छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले हों तो हम जा सकते हैं आगे. हमारा सेशन करने का यही मोटिव है और यही लर्निंग माइंड सीरीज का मकसद है कि आप लोगों के उन लोगों के साथ कनेक्ट करें हम जो कुछ करके दिखाते हैं और जो कर रहे हैं, जो सक्सेसफुल हैं. हमारे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यूनिवर्सिटीज में लड़कों के कि हम ये तो कर रहे हैं मगर हम ये नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास ये नहीं है. यार ये लोग भी जो अभी हमने एग्जाम्पल आपको सुनाई और देखी आपने खुद, ये भी आम सा बंदा है, उसने भी अपने एक ड्रीम्स रखे और आगे बढ़े और आगे बढ़ के ही उन्होंने काम किया. तो आप भी इसी तरह रखें और आप भी जा सकते हैं. आप भी एक बंदे हो सकते हैं जो आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं. सो सिंध हेल्प का यही मोटिव है कि आप इंस्पायरेशनल रहें और लर्न करते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें. हमारे और भी प्रोग्राम आ रहे हैं जो एक्सपर्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे लर्निंग माइंड्स के वेब सीरीज को
اور آپ اس میں سیکھیں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے بھی. اور ہم جو ہے آپ سے یہی توقع کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پہ جا کے سبسکرائب کریں. ہم وہاں پہ آپ کے لیے اور بھی مزید ویڈیوز لا رہے ہیں جو آپ کو کاؤنسلنگ میں مدد دیں گے، پلس آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں گے کہ ہاں ہمارے جو ہے زندگی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں، چاہے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہیں، چاہے ایک چھوٹے سے شہر سے ہوں. تو کیپ لرننگ، کیپ انسپائریشنل یور سیلف، اینڈ تھینکس فار واچنگ اس. اللہ حافظ.